مظفرآباد 5 برس پہلے. لیکن 5 برس بعد مظفرآباد ایک بدلا ہوا شہر ہے اور عام لوگوں نے بڑی حد تک زندگی کا پہیہ پھر رواں دواں کر لیا ہے. تعمیر نو کے دوران بننے والی عمارتیں زیادہ تر پرانے کنکریٹ کے طرز تعمیر کے بجائے ہلکے سامان سے بنی ہیں، کیونکہ زر تلافی اور معاوضوں کو زلزلہ سہارنے والے طرز تعمیر سے مشروط کیا گیا تھا. تقریباً نصف بلاک یا اینٹ کی ہم چنائی کرتے ہیں، اوپر چادر لگاتے ہیں یا پھٹا لگاتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ نقصان سے بچا جا سکے. اس لیے ہمارے مکان ہلکے، پہلے مکان وزنی تھے بہت زیادہ. 5 برس بعد شہر میں زلزلے کے آثار یا تو متاثرہ عمارتوں کی مرمت شدہ دراڑیں اور مختلف تعمیری منصوبے ہیں، یا پھر کہیں کہیں زلزلے کی یادگار اور بیرونی اداروں اور ملکوں کے ہاتھوں مکمل شدہ منصوبوں کی شکل میں نظر آتے ہیں. متحدہ عرب امارات کا بنایا ہوا جدید سہولیات سے آراستہ شیخ خلیفہ اسپتال اور ترکی کا بنایا ہوا مظفرآباد ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر، عارضی یونیورسٹی اور ایک خوبصورت مسجد اس کی بڑی مثالیں ہیں. سوال یہ ہے کہ مظفرآباد یا کشمیر میں تعمیر نو کا یہ عمل مزید کتنا عرصہ لے گا؟ تو یہ اگر پیسہ ملتا گیا تو ہم یہ معاملات انشاءاللہ اگلے 3 سے 4 سال میں another 3 to 4 years، اس سے پہلے شاید 5 سال گزر گئے، 4 سے 5 سال کا عرصہ اور لگ سکتا ہے. پاکستان کی زیر انتظام کشمیر کی حکومت یا زلزلے سے بحالی اور تعمیر نو کے ادارے ایرا کے زیادہ تر منصوبے بری طرح تاخیر کا شکار ہیں، بلکہ اب تو کشمیری اس خدشے کا بھی برملا اظہار کر رہے ہیں کہ زلزلے کے لیے ملنے والی امداد سیلاب زدگان کے لیے استعمال کر دی جائے گی. لیکن ایرا کے حکام اس تاثر کو رد کرتے ہیں. 74% بیرونی امداد تھی، اس 70% اس میں سے لگ چکی ہے زلزلے پہ، 4% باقی رہ گئی ہے، جس نے جو مزید ہمارا 26% پاکستان حکومت کا آئے گا اس کے ساتھ مل کے اس نے کمپلیٹ ہونا ہے. تو اس کی تو کوئی امداد بچی نہیں ہے جو کہیں اور جا سکے. اور یہ جو فارن ڈونر ہے وہ یوں نہیں کرتا کہ وہ امداد لے کے حکومت پاکستان کے خزانے پہ جمع کر لیں. جب ہم منصوبہ مکمل کر رہے ہوتے ہیں یا بنا رہے ہوتے ہیں تو پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ ہمیں ریلیز ہوتی ہے. تعمیر نو اور بنیادی سہولیات کی بہتری کا $30 کروڑ کا ایک بڑا منصوبہ چینی حکومت کے تعاون سے بالآخر 3.5 برس کی تاخیر سے شروع ہوا ہے، لیکن موجودہ معاشی تناظر میں اس کی تکمیل پر بھی ایک بڑا سوالیہ نشان لگا ہوا ہے. مظفرآباد اگر 5 برس پہلے کے زلزلے میں سب سے زیادہ متاثر ہوا تھا تو بحالی اور تعمیر نو کے لیے سب سے زیادہ فنڈز بھی اسی علاقے کو ملے، لیکن جو منصوبے دوسروں نے خود اپنے ہاتھوں مکمل کر دیے وہ تو بروقت مکمل ہو گئے. تعمیر نو کے ادارے ایرا کے تحت بہت سے منصوبے آج بھی نامکمل ہیں اور مظفرآباد کا یہ بائی پاس اس کی ایک صرف مثال ہے. کاشف قمر، BBC، مظفرآباد.